خدا یاد آ جاتا ہے، کیونکہ ان کی صفات پہ رنگ خدا کا چڑھ جاتا ہے۔ وہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ انسان محبت نہیں کرتا، جسم انسان کا ہے، اور اس صفت پہ رنگ اس محبت جو کہ صفت خدا کی ہے اس کا رنگ چڑھتا ہے۔ اس لیے مخلوق کی محبت اور ان کی محبت میں بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ان کی محبت خدا کا پیغام دیتی ہے، مخلوق کی محبت دنیا کی شہوت کا پیغام دیتی ہے۔ مخلوق کی محبت پھر فانی ہے اور وہ محبت باقی ہے۔ حاضرین گرامی، اگلا ظاہر کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس مخلوق کے چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو یا اولاد کا رشتہ ہو، یوم محشر سب ٹوٹ جائیں گے، نفسا نفسی کا دور ہوگا، ہر شخص ان رشتوں کو بھول جائے گا۔ پھر اولیاء اللہ کیسے کہتے ہیں کہ جن سے دنیا میں وہ سنگت رکھتے ہوں گے، جن سے وہ دنیا میں محبت کرتے ہوں گے، قیامت والے دن ان کو چہروں سے پہچانیں گے، ساتھ لے کر جائیں گے۔ کیوں کہ ان کی محبت دنیا کی تو تھی ہی نہیں، ان کی محبت پر تو خدا کی محبت کی صفت کا رنگ چڑھ گیا تھا، اور خدا کی صفتیں تو باقی رکھی ہے، تو ان کی محبت بھی قیامت وفا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ جو ان سے دنیا میں محبت کرے گا یا جس سے وہ دنیا میں محبت کریں گے، وہ محشر تک محبت چلے گی، محشر کے بعد بھی چلے گی، کیونکہ ان کی محبتیں باقی رہنے والی ہیں، ان کی محبتیں باقی رہنے والی ہیں، ان کی محبتیں فانی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہر صفت کو بدل ڈالا ہے، خدا کی صفات کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ پہلا درجہ ہے کہ جب اپنی صفات پر وہ خدا کی صفتوں کا رنگ چڑھا لیتی ہے تو ان کی ہر صفت باقی ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے مزارات پر کوئی غریب آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا عرض کرے تو وہ لیٹے تو اپنے قبر انور کے اندر ہوتے ہیں، پر ان کے سننے کی صفت باقی رہتی ہے، کیونکہ وہ سننے کی صفت ان کی تو تھی ہی نہیں۔ بات کیا سمجھ آئی آج کہ ہم جو کہتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیتے بھی ہیں، وہ کرتے بھی ہیں، وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ اگر تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، ان سے کہتا ہوں کہ بابا ہاں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد فانی ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ عطا کر سکتا ہے، کچھ نہیں کرے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پر یہ کیس کچھ جدا ہے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی صفات بدل لی تھی، اس کی صفات کا رنگ چڑھ گیا تھا جو باقی ہے، جس کی صفتیں بھی باقی ہیں۔ اس لیے اگر ان کی ذاتی صفت سننا ہوتی تو مرنے کے بعد چلی جاتی، وہ تو صفت خدا کی تھی جو مرنے کے بعد بھی باقی ہے۔ ان کی ادا کی صفت اگر ذاتی ہوتی تو مرنے کے بعد چلی جاتی، کیونکہ ان کی صفت پہ خدا کی باقی صفت کا رنگ چڑھ گیا تھا، اس لیے مرنے کے بعد بھی باقی ہے۔ اگر ان کی دیکھنے کی صفت ان کی ذاتی ہوتی تو ہم مانتے ہیں ان کی فنا کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جاتی، وہ باقی اس لیے ہے کہ وہ صرف اس باقی کی ہے، وہ صرف فانی کی نہیں، اس باقی کی صفت ہے جس کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ اور حاضرین گرامی، اس کا اگلا درجہ یہ ہے کہ وہ فقط اپنی صفات کو بدلنے تک نہیں رہتے، کچھ اولیاء اللہ اور صالحین ایسے بھی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی صفات کو بھی اس کی صفات میں رنگ کر فنا کر لیتے ہیں، تو صفتیں باقی ہو جاتی ہیں، اور مرنے سے پہلے وہ اپنی ذات کو بھی اس کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں، تو ان کی ذات بھی باقی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی کو باقی باللہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے بھی جائے اپنا جنازہ خود آ کر پہنچ جاتا ہے، اس لیے تو انہیں
باقی کہتے ہیں، باقی باللہ۔ اسی لیے تو حضور بابا صاحب کا چاہے مزار ہی کیوں نہ ہو، ایک عورت ان کے اس پر چلی گئی، ہجوم تھا، چند ماہ کا بچہ ہاتھ میں تھا، حاضری کے لیے لے گئی، اس ہجوم کے باعث اس بچے کی موت واقع ہو گئی، وہ اسی در پر بیٹھ گئی اور ایک جملے کا اس نے ذکر اور وید شروع کر دیا، زندہ لائی تھی زندہ واپس لے کر جاؤں گی، کئی دن تک بیٹھی رہی، وہ مردہ بچہ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، اور پھر ایک لمحہ آیا کہ اس بچے کی ہچکی بندی اور وہ زندہ ہو گیا تھا، کہ ان کی عطا کی صفت پر خدا کی عطا کا صفت رنگ ہے، اس لیے اس میں کوئی شرک کا سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ان کی وہ صفت ذاتی ہے ہی نہیں، پوری زندگی جو محنت کی ان صفات کو خدا کی صفات میں رنگتے رہتے ہیں، اپنی سفید چادر کو اس کے ہنسی رنگ چڑھاتے رہتے ہیں، بس کل زندگی انہوں نے رنگ چڑھانے میں گزارتے، کبھی اس صفت کا رنگ چڑھاتے تو کبھی اس صفت کا رنگ چڑھاتے، اور پھر آخر میں وہ وقت ایسا آیا کہ ان کی صفات بھی اس کی صفتوں میں رنگی گئی تھی، اس کی ذات بھی اس کی ذات میں فنا ہو گئی، تو پھر بقا کا مرحلہ طے ہو گیا۔ تو اب آج ہمیں سمجھ آیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، اور فنا سے بقا تک کا سفر کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اس دنیا کے یہ سب جھگڑے، یہ سب مسئلے سب فانی ہیں، اور ہم بھی فانی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ جھگڑے کب ختم ہوں گے؟ ارے یہ فانی جسم جس دن دنیا سے چلا گیا یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ سب جھگڑے ہمارے ہونے کے ہیں، ہم نہ ہوتے کہ جھگڑے نہ ہوتے، کبھی عہدوں کے لیے لڑتے مرتے ہیں، کبھی کسی بات کے لیے لڑتے مرتے ہیں، ارے یہ عہدے بھی فانی ہیں، یہ شہرت بھی فانی ہے، یہ عزتیں بھی فانی ہیں، یہ سوچ بھی فانی ہے، یہ نام و نمود بھی فانی ہے، یہ سب یہی مر جائے گا، جس دن ہم دنیا سے چلے جائیں گے یہ ساتھ چلا جائے گا۔ اگر کسی کو خواہش باقی رہنے کی ہو تو رستہ یہ ہے کہ اپنی دنیاوی ہر خصلت کو خدا کی باقی خصلت و صفت سے بدل ڈالے تو باقی رہ جاؤ گی، تمہاری محبت بھی باقی رہ جائے گی۔ اب حاضرین گرامی، یہ مخلوق دنیا سے محبت کرے تو آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں، کیونکہ آخرت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، فنا ہو جائے گی، لیکن محبت اس دنیا میں اس باقی سے کرے تو قیامت کے بعد بھی اس محبت کا اجر ہے، کیونکہ باقی کے ساتھ جو کچھ منسلک ہو جائے وہ باقی رہ جاتا ہے، چاہے وہ محبت کسی سے کرے وہ بھی باقی رہے گی، چاہے ہم اس باقی سے محبت کریں وہ بھی باقی رہے گی۔ تو تعلق سودا کون سا بہتر ہے، جو باقی رہ جائے یا جو فنا ہو جائے؟ جو باقی رہ جائے، تو پھر ہم باقی رہنے والے سودے کیوں نہیں کرتے؟ ہر اس سودے میں کیوں زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں جس نے فنا ہو جانا ہے؟ ہم بھول گئے ہیں، حقیقت کو بھول گئے ہیں۔ پیغام بڑا سادہ سا ہے اور اس نے یہ پیغام ہر روح کو پڑھا کر بھیجا تھا۔ ہم جب اس دنیا میں آئے اس نے یہ پیغام ہر روح کو پڑھا کر بھیجا ہے، مگر ہماری کمزوری یہ ہے کہ اس دنیا میں آتے ہیں